26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے تحت جو ججوں کے تقرری کے فیصلے ہیں وہ ججوں کی تقرری نہیں ہے، وہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی چوری ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیس کی تاریخ لگوانے کے لیے احتجاج کرنا پڑا اسلام آباد میں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہمارے ایک تو پارلیمنٹیرینز جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینیٹرز، پروونشل اسمبلی پنجاب کے لوگ، جو پہلا احتجاج تھا اس میں پھر خیبر پختونخوا سے، ایون سندھ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ اس بات کا احتجاج کر رہے تھے کہ جناب آپ تاریخ دیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ ہمیں سنیں۔ اس دن وعدہ کیا گیا اور پھر وہ وعدے کے مطابق وہ نہ ہوا، وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور دوبارہ جو ہے ایم این اے، سینیٹرز اور کے پی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور احتجاج کیا، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، جس اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ممبر پارلیمنٹ 10 لاکھ کا نمائندہ ایک آدمی، پوری اپوزیشن پاکستان کی، 5 یا 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، سینیٹر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے؟ کیا اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، پورے ملک کی اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا؟ تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں عدلیہ کتنی بے بس نظر آ رہی ہے؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کی بیسیکلی سچویشن کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، آپ ان کو چھوڑیں بھائی۔ یہ ابھی جنگ ہوئی ہے، اس قوم نے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک گھٹیا اور روایتی دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے محافظوں نے، اس ملک کے بچوں نے قوم بن کے دکھایا ہے۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا دشمن جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ تھے پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ میں نہیں، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ فسطائیت اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پریڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا، تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟
میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال. سسٹم ایکسپوز ہوگا, دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے, دنیا سن رہی ہے, آپ دکھا رہے ہیں, ٹی وی دکھا رہا ہے, اخبار دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا دکھا رہا ہے, گفتگو کیا ہو رہی ہے, فیکٹس کیا ہے, وکیل کیا کہہ رہا ہے, سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں. سو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ لگے. سو اس لیے ہتھیار نہیں پھینکیں گے. آخری بال تک جو ہے خان نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے, آخری بال تک کریں گے. وائی ناٹ؟ ایسے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر یہ نہیں ختم ہوتی ہے, وڈرا نہیں ہوتی ہے, واپس نہیں ہوتی ہے, یہ تو ہر چیز کا یہ جنازہ نکل جائے گا. لوگ جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈاز کو سامنے رکھ کے چیزوں پہ پالیسیز شیپ اپ کر رہے ہیں, رادر دین جو انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھے ہوئے. القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیر جو ہے, اور دیکھیں نہ کرائم پروسیڈز, نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے, نہ بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے, مگر آپ اور پیسے آئے کہاں سے سپریم کورٹ پہ, اس پہ آپ لوگ آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے آپ لوگ زیادہ ہم سے جو ہے وہ ماسٹر بن چکے ہیں. یو ہیو مور انفارمیشن دین اینی باڈی ایلس. اور اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل فیک, بالکل فیبریکیٹڈ. پاکستان کا آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے آپ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں, آپ عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ اتنا ایک آدمی جو قید میں ہے, آپ اس کے شعور سے, آپ اس کی آواز سے, آپ اس کی بات سے, آپ اس کے فلسفے سے اتنے ڈر چکے ہیں کہ آپ بہنیں, بچے اور کتابیں بھی اس سے دور کر کے بیٹھے. پچھلے 2-2.5 ماہ میں کتابیں تک ان کو نہیں دی جا رہی پڑھنے کے لیے. یہ سب بیسک رائٹس ہیں کسی بھی قیدی کے, اور یہ تو ناحق قیدی ہے ہمارا جس کا آپ حق چھین کے بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ناحق اس کو قید رکھا. اب اس لیڈر کا, جسے ہم اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں, اس کا سیاسی قد ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اس سے بہنیں, اس کے بچے, اور وہ جو قانوناً عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ بھی ہفتے میں 30 منٹ تک کی ملاقات ان سے کر سکتی ہیں, وہ بھی کرانے کو آپ تیار نہیں ہیں. تو اس حکومت کا خوف آپ دیکھیں کہ وہ جو 6 آدمیوں کی اجازت ہوتی ہے ملنے کے لیے, جب وہ جاتے ہیں تو وہ بھی پنجاب پولیس پہلے کھڑی ہو جاتی ہے جیل سے بہت پیچھے روکنے کے لیے. وہ کیا کر لیں گے وہاں جا کے؟ ہر ملاقات میں آپ نے کیمرے تو لگائے ہوئے بھائی, ہر چیز آپ نوٹ بھی کر رہے ہیں, آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس سے پہلے اس کا علاج بھی سوچنے لگ جاتے ہیں جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا آپ نے اس ملک کا تماشا بنا؟ دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ روش جو ہے آپ اس کو چھوڑیں, اس معاملے کو, اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. عمران خان کیا بات کرتا ہے؟ عمران خان رول آف لاء کی بات کرتا ہے. عمران خان کیا بات کرتا ہے؟ عمران خان ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, آئین کی عملداری کی بات کرتا ہے, قانون کی حاکمیت کی بات کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ کچھ نہیں مانگتا, اسے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری, اور آج نہیں کہا, اگر آپ ایگزیکٹلی یاد کریں, یہی میں نے آپ کو آج سے کوئی 10-10.5 مہینے پہلے یہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان نے کہا کہ میں ساری زندگی اندر گزار دوں گا. اور آپ دیکھیں انہوں نے دوبارہ اس دن یہ ریپیٹ کیا کہ میں ساری زندگی اندر رہ لوں گا, مگر میں اس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ ان حربوں سے مجھے توڑ نہیں سکتے اور نہیں توڑ سکے. آپ رانا ثناء اللہ کی بات سن لیں تو وہ مور لگ گئی ہماری اس بات پہ کہ تم تو 1 مہینے, یہ سارا عمران خان کو اندر کرنے کا مت جو تھا وہ 1 مہینے کی قید پہ تھا. بھائی مہینہ نہیں گزاریا جائے گا. تو اس کے بعد وہ کہیں گے جہاز لے آؤ تو اسی باہر جانے ہیں. وہ کیا ساری وہ کلیپس ہو گیا, وہ سارا مت, اور وہ ساری جو آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی کہ عمران خان یہ سارا وقت یہاں پہ گزار نہیں سکے گا, تو وہ نہ ٹوٹا ہے اور نہ وہ ٹوٹے گا. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ نقطہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از ریگارڈنگ ہمارے کچھ اسیران ہیں جن کے کیسز عدالتوں میں
سپریم کورٹ میں 2 سال سے کوٹ لکھپت جیل میں قید ایک نوجوان رضا علی، اس کی ضمانت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ وہ بچہ ہے جس کا آپ نے ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ اس کی دادی بزرگ عورت روتے ہوئے وہ روز عدالت کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور جج کو کہتی تھی کہ میرا ایک ہی ایک بچہ، ایک اکلا، کہ یہ بے گناہ ہے. یہ صرف اس کا جرم کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. فاسٹ یونیورسٹی کا وہ اس میں آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں، کیونکہ میں ان کے گھر گیا تھا لاہور، اپنی یہ جو دوسری روپوشی ہے بھی میں گزار کے آیا ہوں آپ کے پاس. اس سے پہلے مجھے لاہور جانے کا موقع ملا، اسیران کے گھروں میں جانے کا، تو میں بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس بھی کیا تھے تھوڑے کیسز، میں تو کوئی 30 35 40 گھروں میں گیا تھا، مگر 1 2 میں نے آپ کے ساتھ میڈیا ڈسکشن میں کیے. مطلب ہے بندے کا دل پھٹتا ہے ان ماؤں کے، اس بزرگ عورت کے، اس کی بہن کے، اس کی بیوی ماں، مطلب ہے اس کی والدہ آلموسٹ شی گاٹ مینٹلی وہ بالکل وہ ہو گئی تھی. تو اس کی جو ہے خالہ اور اس کی بہن جو تھی، کیونکہ والدہ اور بیگم جو تھی وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی، اور وہ بچہ صرف وہ ہوتا نا صرف اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے پورا من، کوئی بیچارے کا وہ نہیں. تو اس کو پکڑ لیا گیا اور آپ کے سامنے ہے ساری وہ بپتا کہ کس طریقے سے وہ بوڑھی اور بزرگ عورت، بیسیکلی مانسیرے کے رہنے والے تھے اور وہ لاہور میں شفٹ ہوئے تھے، سادات گھرا، وہ واکر کے اوپر، بیکاز شی کوڈنٹ واک پراپرلی، شی از ویری اولڈ لیڈی، اور وہ جاتی نہیں. اب سپریم کورٹ سے 2 سال ناحق اندر رہنے کے بعد اس بچے کو ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ رضا علی پہ جس بندے کو زخمی کرنے کا نشان کا الزام تھا اور جس حوالے سے اس نوجوان کی، یہ کیونکہ 1 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دس آئی ہیڈ ٹو ریڈ فار دیٹ، کہ جی اس نے فلاں بندے کو زخمی کیا ہے. مزے دی گل ہے کہ جیڑی زخمیاں دی لسٹ سی اودے وچ اس زخمی دا نام ہی نہیں سی، اس زخمی کا نام ہی نہیں تھا جس کو زخمی کرنے کے الزام میں اس کی ضمانتیں تک مسترد ہوتی رہیں، اور وہ ناحق ایک عدالت دوسری عدالت اور آخر تک جو ہے وہ بچہ جو گیا، اور پھر اس کی فیملی کمان والا کوئی نہیں پیچھے، عورتیں ہی عورتیں، دادی ماں ماسی بہن، نو بٹی. یہ ان کے حالات تھے. اچھا، اب 9 مئی کے تمام مقدموں کی یہی سٹوری ہے، کیونکہ اس وقت تو ایک عجیب و غریب جبر تھا نا. فیملیز جو تھیں وہ ایک خوف کے اس میں تھیں، تھانے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، تفتیشی بدماش فیملیز کو جیسے مرضی جیل والے علیحدہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ملاقات کے علیحدہ پیسے چل رہے ہیں، تفتیشی علیحدہ ذلیل کر رہے ہیں. عورتیں بیچاری پڑھے لکھے گھروں کی عورتیں ہیں، ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے، تھانوں کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، بیچارے پولیس سے ڈیل کرنا نہیں آتا یار. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور یہ مطلب جس زخمی دا اس سے الزام سی وہ لسٹ ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ تو عدالت نے کیا لکھا بھائی انٹرسٹنگلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیل کے ٹرائل ہیں، کیونکہ اگر ٹرائل اوپن ہو تو پھر بھی چیزیں شاید دیکھیں نا، کچہری ہے، ہائی کورٹ ہے، آ رہے ہیں، جیل کے اندر تو ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا ہے.